السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 16 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے فضل فضیلت دی، بعضکم بعض تمہارے کو، علی بعض بعض پر، فی رزق رزق میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ فَمَا الَّذِينَ پس نہیں وہ لوگ جو فُضِّلُوا فضیلت دیے گئے، بِرَادِّ لوٹانے والے، رِزْقِهِمْ اپنے رزق کے، عَلَىٰ مَا ان پر وہ جو مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ پس وہ ان میں برابر ہو جائیں۔ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کیا پھر اللہ کی نعمت کا، اللہ کے احسان کا وہ انکار کرتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جب تم اپنے غلاموں کو اتنا مال اور اسباب نہیں دے سکتے کہ وہ تمہارے برابر شریک ہو جائیں، حالانکہ وہ تمہارا مال اپنا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لیکن تم اپنے لونڈی غلاموں کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کرتے ہو۔ اس کے علاوہ اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشی لحاظ سے انسانوں میں فرق رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے تو معاشی طور پر ایک دوسرے سے جڑ کے رہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ یہ اشتراکی اور معاشی نظام قائم نہ ہو تو سوچیں کوئی ایک دوسرے کا کام کیوں کرے گا بھلا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے غیر اللہ کے لیے نکالتے ہو، تو اس طرح سے تم ناشکری کرتے ہو۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنائے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری اپنی نفسوں سے، ازواجن تمہارے جوڑے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، وَجَعَلَ اور بنائے لکم تمہارے لیے، من ازواجکم تمہارے جوڑوں سے یعنی تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، وحفدتن اور پوتے، ورزقکم من الطیبات اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ افبالباطل یؤمنون کیا پھر باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون اور اللہ کی نعمت کا یعنی اللہ کے احسان کا وہ ناشکری کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زوج کا لفظ استعمال کیا۔ زوج صرف بیوی نہیں ہوتی، زوج شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفسوں سے ہی ہمارے جوڑے بنائے۔ نفسوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنس ایک ہی رکھی ہے کہ ہمارا جوڑا ہماری ہی جنس سے ہے، انسان کا جوڑا انسان ہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اور اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بھی بنائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک رزق ہے نا، جس طرح رزق مال دولت ہوتا ہے اور بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اسی طرح جوڑے اور پھر آگے اولاد اور پھر پوتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رزق کی ایک قسم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی اور سے بہت سی پاکیزہ چیزوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ کفر و شرک کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا يَمْلِكُ جو نہیں اختیار رکھتے، لہم ان کے لیے، رزقا من السماوات کسی بھی قسم کے رزق کا، آسمانوں سے اور نہ زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ کچھ استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، ایسے شریکوں کو، ایسے باطل معبودوں کو جو ان کے لیے کسی بھی قسم کے رزق کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کو اس بات کی استطاعت ہی ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال پس نہ تم بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء
ضرب اللہ بیان کی اللہ نے مثلاً ایک مثال عبدن غلام کی مملوکن جو کسی کی ملکیت ہے لا یقدرو نہیں وہ قدرت رکھتا علی شیئن کسی چیز پر. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے جو کسی کا غلام ہے، وہ کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، حالانکہ اپنی جان کا بھی اس کو اختیار نہیں ہے. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ شخص جس کو ہم نے رزق دیا ہے اپنی طرف سے رزق اچھا، فہوا پس وہ ينفق خرچ کرتا ہے منہ اس میں سے سرًا وجہرا پوشیدہ اور ظاہر. هل يستوون کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے غلام بندے کی جو اپنی ذات کا بھی اختیار نہیں رکھتا، اور ایک آزاد بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا، وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے خرچ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں دونوں کی مثال دے کے کیا دونوں برابر ہیں؟ سوالیہ انداز اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ انسان کے دماغ کو بیدار کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، وہ غور و فکر کرنے کے قابل ہو کہ بھلا اپنے حساب سے وہ کیا سوچ کے جواب دیتا ہے. تو آگے لفظ ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یعنی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تمام تعریف ہے کہ تمہیں مثال کی سمجھ آ گئی ہے. یہ جس طرح یہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے نا، اسی طرح اللہ اور باطل معبود دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. دنیا کی مثال سے اللہ تعالیٰ اپنی مثال دے رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ اکثر اس میں سے جانتے نہیں ہیں، اللہ کی معرفت نہیں رکھتے. حالانکہ سمجھ بھی آ گئی ہے بات کی لیکن پھر بھی نہیں ماننا انہوں نے. ضرب اللہ مثل رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر. ضرب اللہ بیان کی اللہ نے مثلا مثال رجلین دو آدمیوں کی، احدہما ان دونوں میں سے ایک، ابکم گونگا ہے، لا یقدر نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، وہو اور وہ کل بوجھ ہے، علی مولاہ اپنے مالک پر، اینما یوجہ جہاں کہیں وہ اس کا رخ کرتا ہے نا، یعنی اس کو کام کے لیے بیچتا ہے، لا یأتی بخیر نہیں وہ لاتا کسی بھی قسم کی بھلائی. هل یستوی کیا وہ برابر ہے، ہوا وہ، ومن یأمر بالعدل اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا، وہو علی صراط مستقیم اور وہ سیدھے راستے پر ہے. یہ جو دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، یہ پہلی مثال سے بھی اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ اور باطل معبودوں کی مثال تھی نا، اب یہاں پہ کافر اور مومن کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. جس طرح ایک آدمی آزاد ہے، سمجھدار ہے، اپنے غور و فکر سے کام لیتا ہے، بولتا سمجھتا ہے، سیدھی راہ پر ہے اور سیدھے اور صالح اعمال کرتا ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے، اور دوسرا انسان جو کوئی بات کی نہیں سمجھتا، جو گونگے اور بہرے کی طرح ہے، جس طرف کسی نے لگا دیا اس طرف لگا ہوا ہے، اپنے دماغ سے اپنی سوچ سمجھ سے کوئی کام نہیں لیتا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا. اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے.